السلام علیکم. نمازی جہنم میں جائے گا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نمازی تو نماز پڑھ رہا ہے بھائی, جہنم میں کیوں جائے گا؟ جی بالکل جہنم میں جائے گا. من چاہی نماز پڑھنے والا انسان, وہ مرد ہو یا عورت, جہنم میں جائے گا. اللہ رب العالمین سورہ ماعون میں فرماتا ہے فویل للمصلین, ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے اور ان کے لیے ویل نامی جہنم کی جگہ ہے. کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے. قرآن مجید میں اللہ نے سورہ ماعون میں پڑھیے, سورہ ماعون کا ترجمہ اللہ نے فرمایا جو لوگ چاہے نماز پڑھتے ہیں, کبھی پڑھ لیا تو کبھی نہیں پڑھا. ایسے کتنے آج ہیں جو من سے اپنے نماز لگاتار نہیں پڑھتے, پابندی سے نہیں پڑھتے, اور کبھی پڑھ لیا تو کبھی نہیں پڑھا. اس طریقے سے ان لوگوں کا عمل رہتا ہے. ایسے لوگوں کی نمازیں اور ایسا نمازی جہنم میں جائے گا اور اس کو جہنم کا عذاب ملے گا. کہ آپ نے اگر اس کو پابندی سے رکھا تو آخرت میں جانے کے بعد, مرنے کے بعد سب سے پہلے اگر کوئی حساب و کتاب کیا جائے گا آخرت میں, وہ نماز کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا. وہ نماز کیسی تھی؟ حدیث میں یہاں آتا ہے کہ جس کی نماز بہتر نکلی اس کے تمام اعمال بہتر نکلے. اور نماز بہتر تبھی ہوگی جب آپ اس پر پابندی سے قائم رہیں گے, اس نماز کو پابندی سے آپ ادا کرتے رہیں گے ڈیلی. اور نمازی کا مطلب یہ نہیں کہ خود نماز پڑھتا رہے اور اپنے گھر والوں میں, اپنے گھر کے لوگوں کو تلقین نہ کرے. اپنے گھر کے لوگوں کو لازمی تلقین کرے, اپنے گھر کے لوگوں کو لازمی نمازی بنائے. خود اگر نماز پڑھ رہا ہے اور چپ چاپ نماز پڑھ لیتا ہے اور چپ چاپ گھر میں آ جاتا ہے تو یہ نماز آپ کی بہتر نہیں ہے. آپ اپنے گھر والوں کو تلقین ضرور کیجیے. آپ نے قرآن مجید میں بھی پڑھا ہوگا اور علماء کرام سے بھی سنا ہوگا جس میں کہا جاتا ہے کہ گھر کے وہ لوگ تمہارے جہنم کا ایندھن ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہوں گے جو اللہ رب العالمین کی حکم سے غافل رہیں گے. اس لیے اپنے آپ کو اگر قرآن و سنت پر عمل کر رہے ہیں تو آپ اپنے ان گھر کے تمام فرد کو بھی, وہ آپ کی چاہے بیوی ہو, آپ کی چاہے بیٹی ہو, آپ کی چاہے بہن ہو, آپ کی چاہے ماں ہو, کوئی بھی ہو, چاہے آپ کا بھائی ہو, چاہے آپ کا باپ ہو, آپ سب کو نماز پر لے کر آئیے اور ان کے ساتھ نماز کے بارے میں ان کو بتائیے کہ نماز چھوڑ دینے کا گناہ کتنا ہے. تو انشاءاللہ وہ بھی صحیح راستے پر آئیں گے اور اللہ رب العالمین اپنے رحمت سے ان کو بھی معاف کرے گا. اللہ سے دعا کہ اللہ رب العالمین تمام عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے, جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے اور قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے, اور اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو جنت الفردوس میں گھر عطا فرمائے. آمین.